ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے سمبورہ پلوامہ علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران بھارتی فوج نے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں 2 فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ درسنا جمعے کے دن سرہامہ اسلام آباد میں بھارتی فوج کے ہاتھوں زخمی نوجوان آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی سرکاری زبانوں میں اب ہندی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا ہے۔ درسنا مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں ایک BSF جبکہ کپواڑہ میں ایک بھارتی فوجی اہلکار دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر اعظم کی تقریر میں مقبوضہ کشمیر سمیت علاقائی صورتحال، عدم برداشت اور تشدد جیسے اہم مسائل کو نظر انداز کر کے حقائق سے فرار کی راہ اختیار کی گئی ہے۔ انہوں نے مستقل نشست کے لیے بھارتی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حساس فیصلہ کرنے والے ادارے میں فسطائی بھارت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر اٹھا کر کشمیری عوام کے محسن ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے مسئلہ کشمیر پر واضح موقف کی تعریف کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ تنازع کشمیر کے حل کے سلسلے میں عملی اقدامات کریں۔ ادھر بھارت چین سرحد پر مسلسل بھارتی شرنگیزیوں پر چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کی جانب سے چلنے والی گولی کے نتائج خوفناک ہوں گے۔ پاکستانی ہندو کونسل کے سربراہ رمیش کمار نے بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے پراسرار قتل کا معاملہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے بھارت سے سانے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صاحب ضمیر اور انسان دوستی کی زندہ مثال ہے، اور اس ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونا تو اور بھی بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ظالم کے ساتھ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں بھی پشت پناہی کے لیے پرعزم ہوں، ان حالات میں مظلوموں کا ساتھ دینا اور مظلوموں کے حق میں اپنے بیانیے کو بغیر کسی خوف اور لالچ کے بیان کرنا جواں ہمت اور العزم لوگوں ہی کا کام ہے۔ یہی کام پاکستان عرصے دراز سے مسلسل کر رہا ہے، اور خصوصاً وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے جس طرح گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کو جاندار اور شاندار طریقے سے اٹھایا تھا، اس سال بھی حسب سابقہ عمران خان نے مسئلہ کشمیر کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے بھارتی حکمرانوں کے کالے اور گھناونے چہرے سے سارے نقاب اتار دیے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اور بھارتی ایجنسیز کی طرف سے کشمیری عوام پر بے پناہ مظالم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اقوام عالم اور خصوصاً اقوام متحدہ کو بھارتی مظالم کو روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ حقوقی انسان کی شدید ترین پامالیوں پر بھارت کو جواب دہ بنا دیا جائے اور کشمیری عوام کے جائز، بنیادی اور پیدائشی حق خود ارادت کے حوالے سے اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اگر یہ ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کرتا تو کسی بھی وقت اس خطے کے حالات ابتر ہو سکتے ہیں، اور جس تباہی کا اندیشہ ہے اس سے دنیا بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرے، اور جنوبی ایشیائی خطے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے امن کی سلامتی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے۔